یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ کتاب اپنا اپنا حصہ سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے اپنا اپنا حصہ، جس کے مصنف ہیں حماد الرحمن گورایا۔ یہ آزادی کہانیاں کے سلسلے کی دوسری کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو شیرون یاسر۔ بس مما، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہاں کبھی نہیں رہیں گے۔ ساری مصیبتیں یہی اکٹھی ہو چکی ہیں، کبھی بجلی بند اور کبھی پانی بند۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ جب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جاؤں گا تو آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر میں وہیں نوکری کروں گا اور مزے سے دن گزاریں گے۔ میرے 2-3 دوست بھی وہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہاں سب سہولتیں ملیں گی۔ آپ کو پتہ ہے مما، امریکہ میں کبھی بجلی نہیں جاتی، یہاں تو لوڈ شیڈنگ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ سہیب کھانے کے بعد مسلسل بولے جا رہا تھا اور اس کی ماما حیرانی سے اپنے 10 سالہ بیٹے کی باتیں سن رہی تھیں۔ وہ بھی اسکول سے واپس آیا تھا اور بجلی کے ساتھ پانی بھی بند پایا تو خوب بولا، اور اس کی ماما اس کی اس طرح کی باتیں سن کر سخت پریشان ہو گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا ایسے بھی سوچ سکتا ہے، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی۔ انہوں نے دل میں سوچا اور پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے سہیب کی سوچ کو پختہ ہونے سے پہلے ہی اس کے ذہن سے خرچ کر دیں گی۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ فون کی گھنٹی بجی تو سہیب سننے کے لیے بھاگ پڑا اور وہ ذہن میں مناسب الفاظ ترتیب دینے لگیں کہ سہیب سے کیا کہیں گی۔ سہیب کی امی اپنی سوچ میں مگن تھیں کہ سہیب فون سن کر واپس آ گیا اور انہیں سوچ میں گم دیکھ کر بولا، آپ کہاں گم ہیں مما؟ اپنے بیٹے کی آواز سن کر وہ ایک دم چونک سی گئیں تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر چپت رسید کی اور بولیں، تمہیں یاد ہے 4 دن کے بعد ہم دونوں کی سالگرہ ہے۔ اس بار کسی ہوٹل میں جانے کے بجائے ایک نئے انداز سے سالگرہ منائیں گے۔ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، مگر مکمل تفصیلات تو بتائیں، سہیب نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تب تک یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، انہوں نے ہنس کر جواب دیا تو وہ بھی سر ہلا کر مسکرانے لگا۔ سہیب کی امی کی سالگرہ 14 اگست، جبکہ سہیب کی اپنی برتھ ڈے 10 اگست تھی، مگر وہ دونوں ہمیشہ 14 اگست کو اپنی سالگرہ مناتے تھے۔ سہیب اکثر اپنی امی کو چھیڑتا، کہتا کہ آپ 14 اگست 1947 کو پیدا ہوئی تھیں، تو جواباً وہ کہتی کہ ہاں، تو سہیب خوب مسکراتا۔ سہیب کی ماما سوچ رہی تھیں کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے سہیب کی سوچ ایسی ہو گئی ہے۔ انہیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے بہت محبت تھی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ کہیں اور جا کر رہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے ہر حال میں سہیب کی سوچ بدلنی ہوگی، انہوں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ 13 اگست کی شب انہوں نے اپنا گھر جھنڈیوں سے سجا لیا۔ اگلی صبح آزادی کا دن 14 اگست کی صبح ہی سے دونوں ماں بیٹا مصروف تھے۔ سہیب اچھے کپڑے پہن رہا تھا، اس کی امی اس کے پسند کے کھانے بنا رہی تھیں۔ آخر 10 بجے دونوں تیار ہو کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، سامان گاڑی میں رکھا اور چل پڑے۔ سہیب ابھی تک اپنی امی کے پروگرام سے بے خبر تھا۔ 14 اگست کی وجہ سے جگہ جگہ جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، ترانے زور و شور سے بج رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی آزادی کی نعمت ملی ہو۔ دونوں خاموشی سے مگن ہو کر ماحول میں گم تھے۔ جب گاڑی رکی تو سہیب نے دیکھا کہ وہ مینار پاکستان کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس نے حیرت اور خوشی سے اپنی امی کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا تو یہ تھا آپ کا پروگرام، واہ امی، خوب مزہ آئے گا، آج تو اس اقبال پاک کی بھی سالگرہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، آج میں تمہیں ایک کہانی بھی سناؤں گی جو میں روزانہ تمہارے نانا ابو سے سنا کرتی تھی۔ مجھے پہلے ہی یہ کہانی سنانی چاہیے تھی، مگر خیر ابھی دیر نہیں ہوئی، چلو مینار کی سیر کریں۔ مینار کے نچلے حصے میں جا کر سہیب کی امی رک گئیں
اور صہیب سے کہا کہ وہ اس قرارداد کو پڑھے جو یہاں لکھی ہے۔ دونوں خاموشی سے قرارداد پڑھتے رہے۔ صہیب نے یہ سب کچھ کتابوں میں پڑھا تھا، مگر یہاں یہ سب پڑھتے ہوئے وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ قرارداد پڑھنے کے بجائے اپنے عظیم قائد کی آواز میں سن رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یکدم چونک سا گیا۔ اب وہ دونوں سیڑھیوں کے ذریعے مینار پر چڑھ رہے تھے۔ جب وہ دونوں اوپر پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ کہانی سنانی شروع کی جو انہوں نے اپنے والد سے سنی تھی۔ جانتے ہو بیٹا، یہ ملک جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھا، اور اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس کی صحیح قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو 14 اگست 1947 کو ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ میں تمہیں یہ پوری تاریخ نہیں بتاؤں گی کیونکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو کہ یہ ملک ہم نے کس طرح حاصل کیا، مگر آج لوگ اس میں کس طرح رہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب لوگ ملک کی قدر نہیں کرتے اور ذاتی مفادات کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ پورا کر سکتے ہیں، اپنا اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم اپنا فرض، اپنی ذمہ داری تو پوری طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا محبت اور محنت سے بنایا ہوا گھر کسی خرابی کا شکار ہو تو کیا ہم کسی اچھی جگہ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے؟ جگہ بھی ایسی جہاں ہماری اپنی شناخت نہ ہو بلکہ ہم غیروں کی طرح رہیں؟ نہیں بیٹا، ہم اپنے گھر، اپنی شناخت کے بغیر کہیں بھی نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنے ملک کی خرابیوں کو دور کرنا ہوگا۔ یہ ملک ہم نے یوں ہی حاصل نہیں کیا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اس جگہ کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ صہیب سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماما نے یہ سب باتیں اسے کیوں کی ہیں۔ وہ بولا، ماما میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنی دکھی ہو جائیں گی، مگر اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھاؤں گا اور یہ سب باتیں بھی بتاؤں گا۔ آئیے اب بادشاہی مسجد چلیں۔ مسجد جا کر کیا کرو گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہاں جا کر شکرانے کے نوافل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا۔ ماما، میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھاؤں گا، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ورنہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا تو صہیب مسکرایا اور کہا، پھر اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا حصہ۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور اگر ہم کسی چیز سے خوش نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ملک کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ یہ تھی آج کی کہانی شیرون کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج سنو کہانی میری زبانی لائک کرنا نہ بھولیے گا،